وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اتقبلون الصبیان فما نقبلهم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا، اور جب اس نے صحابہ کو دیکھا کہ وہ بچوں کو چومتے ہیں، پیار کرتے ہیں، تو کہنے لگا کہ کیا تم لوگ بچوں کو چومتے ہو؟ ہم تو بچوں کو نہیں چومتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا کہ میں اس بات پر قادر ہو سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل میں سے جس رحم اور شفقت کو نکال لیا ہے اس کو روک دوں۔ تو بچوں کو پیار کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ عن جریر بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں کرتا، یعنی اس کو اپنی خاص اور کامل رحمت کا مستحق نہیں بناتا، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو لوگوں پر رحم کرنا سیکھے، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہو۔ وعنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قالوا وان نظر كل يوم 100 مرة قال نعم اللہ اکبر واطیب۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا جو بھی لڑکا اپنے ماں باپ کو محبت اور احترام کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب لکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے اور بہت پاکیزہ ہے، یعنی تمہارا گمان میں جو یہ بات ہے کہ ہر نظر کے بدلے ایک مقبول نفلی حج کا ثواب ہے، ثواب کیوں کر لکھا جا سکتا ہے؟ تو یہ اجر اور انعام اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی رحمت کی نسبت سے کچھ بعید نہیں ہے، اور اگر چاہے تو اس سے بھی بڑا اجر عطا کر سکتا ہے۔ تو والدین کو نظر رحمت کے ساتھ دیکھنے سے قبول شدہ حج کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے کے ماں باپ مر جائے یا ان دونوں میں سے کوئی ایک مرتا ہے اور وہ بیٹا ان کی نافرمانی کیا کرتا تھا اور پھر ان کی موت کے بعد وہ ان کے لیے برابر دعا استغفار کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکوکار لکھ دیتا ہے۔ تو والدین کا نافرمان بیٹا کیسے فرمان بردار بن سکتا ہے؟ وہ یہی ہے کہ اس کے موت کے بعد والدین کے لیے دعا کرے، استغفار کرے، اللہ پاک اس کی برکت سے یہ نافرمان بیٹا فرمان برداروں میں لکھا جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ اولاد پر ماں باپ کا کیا حق ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے۔ اگر اولاد نے والدین کی اطاعت کی، فرمانبرداری اور خوشنودی کا پورا خیال رکھا اور ہر قسم کی خدمت کی تو یہ والدین اولاد کے لیے جنت ہے، ان کی رضامندی میں اولاد کو جنت ملے گی، ورنہ بصورت دیگر یہی والدین اولاد کے لیے دوزخ اور جہنم کی آگ ثابت ہوگی اور اولاد جہنم رسید ہوگی۔ وہ شاعر کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو اولاد کے لیے والدین جنت ہے یا دوزخ ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا، میری توبہ کے لیے کیا چیز ہے، یعنی کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کو اختیار کر کے میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرا سکوں اور اپنا وہ گناہ معاف کرا سکوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اس کے ساتھ نیک سلوک کرو،
یعنی اس کی خدمت اور اطاعت کرو اور اس کی دیکھ بھال رکھو، اپنے حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کی مالی مدد اور اعانت کرتے رہو۔ تو اس شخص نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، نبی علیہ السلام نے اس شخص سے پوچھا کہ تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پوچھا خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس اس کے ساتھ جو ہے حسن سلوک رکھ، تیرا وہ جو گناہ تجھ سے ہوا ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ تو رشتہ داری جوڑنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی بڑی جو ہے یہ کتنا بڑا عمل ہے جس سے آج ہم سارے محروم ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے۔ وعن عبداللہ بن ابی اوفا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تنزل الرحمت على قوم فیہم قاطع رحم، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ اس قوم پر رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں رشتہ توڑنے والا ہو، یعنی رشتہ داری توڑنے اور صلہ کاٹنے سے اللہ کی طرف سے آسمانی رحمت بند ہو جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس رحمت سے عام رحمت مراد ہو یا خاص باران رحمت مراد ہو، اور ظاہر ہے کہ جب رحمت کا نزول بند ہو گیا تو عذاب کا نزول ہوگا، لہٰذا ایسی جماعت پر اجتماعی عذاب کا نزول ہو سکتا ہے جس میں کوئی آدمی رشتہ توڑنے والا موجود ہو اور پوری قوم صلہ کاٹنے کی جرم پر خاموش ہو اور ان کو منع بھی نہیں کرتی ہو بلکہ اس کی حمایت بھی کرتی ہو۔ شارحین نے لکھا ہے کہ قوم سے مراد صرف وہ لوگ ہیں جو صلہ توڑنے والے شخص کی حمایت کرتے ہو اور اس کو منع نہیں کرتے ہو، پوری قوم مراد نہیں ہے۔ آج کل جن سرحدی علاقوں میں ان سالوں میں جو ہے کتنی تباہ کن جو ہے زلزلے اور اسی طرح جو ہے اور کتنے عذاب آ گئے سیلابوں کی شکل میں، تو یہ رشتہ ناطے توڑنے کا گناہ بہت زیادہ عام ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگیاں آتی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت میں گیا تو میں نے وہاں قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے تلاوت کرنے والا؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ یہی وہ فضیلت اور ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ یہی وہ فضیلت اور ثواب ہے جو والدین کے ساتھ نیکی کرنے پر حاصل ہوتا ہے۔ اور حارث ابن نعمان اپنی ماں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ اس روایت کو بغوی نے شرح السنہ میں اور بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے، اور بیہقی کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں جنت میں جانے کے بجائے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ میں سو گیا تھا تو اسی حالت میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جنت میں ہوں، پھر یہ پوری بات ذکر فرمائی۔ تو والدین کی خدمت کرنے کی فضیلت کتنی بڑی ہے کہ یہ صحابی اپنی والدہ کی بہت خدمت کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنے کی آواز اس کی جنت میں سن لی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا۔